حسین کون ہے؟ ارے جب تختی کو اس طرح دیا گیا تختیوں کو، تو اللہ نے کہا جبریل حکم اور رب جلیل، فرمایا جا دو موتی حسن کی تختی پہ، دو موتی حسین کی تختی پہ، ایک کو آدھا ادھر کے آدھے تم کہتے حسین کی شہادت عام ہے، اس کی کھیل عام نہیں، اس کی لکھائی عام نہیں، اس کا سفر عام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سفر عام کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانے والوں سمجھو، اس لیے ہم کہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، مدنی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت جب حسین کا کھیل عام نہیں، حسین کی لکھائی عام نہیں، حسین کی دوسری زندگی عام کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آگے چلیں تھوڑا سا، کون حسین ابن علی ہے؟ مصطفیٰ کریم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا حجرہ ازواج رسول کے حجروں میں ہی سے تھا، بالکل قریب، وہی سفر، وہی راستہ پڑتا تھا۔ حضور آ رہے ہیں، گھر میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، جب رونے کی آواز آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے اس طرح دروازے پہ دستک دیتے ہیں، سیدہ طیبہ دروازہ کھولتی ہے، بابا جی اٹھو، فرمایا بیٹا کون رو رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ عرض کی حضور حسین کسی بات پہ ضد کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ حسین کو آج کے بعد رونے نہ دینا، جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے، جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے، اس لیے میرے حسین کو رونے نہ دیا۔ بڑی معروف سی باتیں ہیں، حسین ابن علی کے لیے، حسن مصطفیٰ کے لیے جنت سے اللہ جوڑے بھیج رہا ہے، جنت سے اللہ جوڑے بھیج رہا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اس کو محفوظ کرنے والا ہے ان الفاظ کو، آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے بچپن سے لے کے جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ نماز ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، ہر نماز باجماعت پڑھی ہے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، ہر نماز باجماعت پڑھی ہے۔ اس لیے امام حسین العابدین کہتے ہیں کہ جب میرے بابا مدینہ المنورہ سے چلے تھے، فرمایا وادی کربلا تک جتنا بھی سفر کیا، پانچوں ٹائم قافلے کو روکا جاتا، پہلے اذان باجماعت ہوتی، اذان ہوتی باجماعت نماز پڑھی جاتی، پھر آگے سفر ہوتا، پانچوں ٹائم قافلے کو روک لیا جاتا۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ اب حالات زیباکار، اس کے آگے یہاں میں چلاؤں گا، لیکن یہاں ایک دو باتیں نوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو وہ حسین جس کی پیدائش پر اللہ مبارک بھیج رہا ہے، جس کی پیدائش پر اللہ مبارک بھیج رہا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حسین ابن علی کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، نام بھی اللہ نے رکھا ہے، جس کی کھیل کا یہ عالم ہے کہ فیصلے اللہ کرتا ہے، اور جس کے اللہ کے محترم لکھائی کا عالم یہ ہے کہ فیصلے اللہ کرتا ہے۔ آگے چلے، وہ حسین ابن علی
یزید بن معاویہ کو دیکھیں. یزید کا جب نام آتا ہے تو فوراً زبان پہ رضی اللہ نہیں آتا، استغفر اللہ آتا ہے. استغفر اللہ. اب سنیں یزید کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا بنو امیہ کے قبیلے کا ایک یزید نامی بندہ میری آل کو تکلیف دے گا اور اس کی وجہ سے میں محمد کا ابھی سے دل دکھتا ہے. اور سقا راوی کہتے ہیں کہ وہ یزید جس کی طرف حضور کا اشارہ تھا وہ یزید بن معاویہ تھا. گھر میں سویا ہوا ہے، گھر میں سویا ہوا ہے، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. مرکزی مسجد میں اذان شروع ہوئی. اونچائی میں کھڑے ہو کر اذان فجر جب ہوئی تو یہ یزید وہ ہے جو فوراً بلاتا ہے اپنے سپاہی کو، دربان کو، ادھر آ اور اذان بند کروا، میرے آرام میں بے آرامی سی پیدا ہو رہی ہے. سن رہے ارے اذان کو بند کروا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے صبح کہ آج کے بعد جب اترے پر کھڑے ہو کے اذان نہ دینا، اندر کھڑے ہو کے اذان دینا تاکہ میری محل پر آواز نہ آ جائے. حسین وہ ہے جس کی ساری رات قرآن پڑھنے میں گزرتی تھی. یزید وہ ہے جس کی ساری رات شراب اور زنا میں گزرتی تھی. اب بتاؤ یزید اکبر تھا یا حسین اکبر تھا؟ کون اکبر تھا؟ حسین اکبر تھا. اور ہم یزید کی مخالفت اسی لیے کر رہے ہیں. اچھا یہاں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں مسئلہ کی بیس پر. ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں عجیب آپ کا عقیدہ سنیو، تم میر معاویہ کو کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کا ابا ہے، اور یزید کو کہتے ہو کہ لعنت اللہ ہے. یہ لعنتی ہے، تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی کہ تم باپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہو اور یزید کو لعنت اللہ علیہ کہہ رہے ہو، تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا عقل کے ذرا ناخن لے، ہوش کے ناخن لے، میں تجھے سمجھاتا ہوں ہم کیوں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اور یزید کو لعنت اللہ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہمیں نہ تو امیر معاویہ سے کچھ سروکار ہے نہ یزید سے ہے، ہم تو محب اہل بیت ہیں. ہم تو محب اہل بیت ہیں. اور امام حسن نے میر معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ، میر معاویہ کے ساتھ صلح کی، میر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے میر معاویہ کا احترام کیا. ہم احترام کرتے ہیں. حسین نے کہا یزید لعنتی ہے، ہم نے کہا یزید لعنتی ہے. ارے ہم کو ان کے ساتھ کوئی محبت اور وفاقت نہیں ہے، ہمیں محبت ہے نبی کے نواسوں کے ساتھ. جس کو وہ اچھا کہیں گے وہ برے بھی ہو تو ہماری نظر میں اچھے ہیں، اور جن کو یہ برا کہیں گے یہ اچھے بھی ہو تو ہماری نظر میں برے ہیں. کیونکہ ہمیں تو محبت ہے حسن حسین سے، جن کو وہ کہے جائیں گے اچھا ہم بھی کہہ جائیں گے. عزیزان گرامی، اب میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. یوں تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے. اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے اب آپ کی توجہ دلاتا ہوں. حسین نے یزید کی مخالفت کیوں کی؟ یزید کہتا تھا ایک ہی وقت میں دو سکی بہنوں سے نکاح کرنا جائز ہے. یزید کہتا تھا ایک ہی وقت میں دو سکی بہنوں سے نکاح کرنا جائز ہے. قرآن حدیث کہتی تھی کہ دو سکی بہنیں بیک وقت ایک مرد کے حق میں نہیں رہ سکتی. حسین نے جب یزید کو قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا، کبھی یہ آواز
عزم کر لیا اب یزید کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے۔ جب مخالفت میں اٹھے عبداللہ ابن عباس نے کچھ باتیں کی تھی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، درود و سلام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا بھائی حسین آپ کیوں کوفے جا رہے ہیں جبکہ وہ ہیں نجوفی بے وفا ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا اس لیے کہ قرآن بچ جائے۔